السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں والدین کی محبت کے بدلے ان کو رسوائی دینے والے دنیا کے لیے زندگی میں بھی تماشا بنتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی پاداش۔ محبت کیا ہے؟ میرے نزدیک محبت کسی کو اپنے لیے پسند کرنے کا نام، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ہجوم میں کسی ایک کا انتخاب کرنے کا نام، کسی کو اپنی ذات کی تکمیل کے لیے حاصل کرنے کی خواہش کا نام۔ حد سے زیادہ محبت کرنے کو عشق کہا جاتا ہے۔ محبت ایسا مرض ہے جس میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کہیں کبھی نہیں رہتا، ایسے قدم اٹھا جاتا ہے کہ دنیا انگشت بدن رہ جاتی ہے۔ کمزور اور بے بس عورت ساری دنیا سے دشمنی مول لے لیتی ہے اور مرد محبوب کے نہ ملنے پہ دیوانہ بنا پھرتا ہے۔ یہ کہانی ان 4 موضوعات پہ مشتمل ہے: محبت، والدین کی نافرمانی، بد دعا اور سزا۔ محبت کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے بعد نافرمانی کا ذکر کروں گی۔ نافرمان وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کا حکم نہیں مانتا، باغی اور سرکش ہوتا ہے، اپنی مرادوں کو پانے کے لیے کسی حد سے گزر جانے کو تیار رہتا ہے، بوڑھے والدین کے جھریوں بھرا چہرے اور عزت و مرتبے کو بالا طاق رکھ کے اپنے لیے اپنی مرضی کا منہ پسند جیون ساتھی منتخب کرنے کی یہاں بات ہوگی۔ تیسرا الفاظ یا موضوع اس کہانی کا ہے بد دعا یعنی کوسانا۔ یہ میرے نزدیک تینوں کی قسمیں ہوتی ہیں: مظلوم کی چپ یا خاموشی، دوسری عشق کی آہ اور تیسری بد دعا یعنی دل سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو تخت کو تختہ بنا دیتے۔ آخر میں ذکر آ جاتا ہے سزا کا، جو کہ بدی کا بدلہ ہوتی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پاداش ایسا نتیجہ جو عبرتناک بھی ہو سکتا ہے، ایک ایسا انجام جس سے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور انسان اور آنے والی نسلیں سبق سیکھتی ہیں۔ کسی گناہ کا انجام لگے ہے مجھ کو زندگی زہر بھرا جام، لگے ہے مجھ کو نفاست اور نزاکت سے سجی ہوئی خوابگاہ کی ہر چیز سورج کی روشنی سے واضح نظر آ رہی تھی۔ خوبصورت اور نفیس سے بستر پہ پڑی نازک سی ایک لڑکی سو رہی تھی۔ اس کا نام ثمامہ تھا۔ اس کی والدہ بیگم سیما 3-4 مرتبہ اس کے کمرے کے باہر چکر لگا چکی تھیں۔ دن کے 11 بج رہے تھے اور ثمامہ معمول کے مطابق ابھی سو رہی تھی۔ وہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آج کل صبح روزانہ دیر سے اٹھتی تھی، پھر اظہر اور ذوالقرنین کے ساتھ سارا دن گزارتی تھی۔ اظہر اس کا بھائی تھا اور ذوالقرنین چچا زاد تھا۔ وہ ثمامہ کی پہلی اور آخری محبت تھا اور یہ محبت ابھی ثمامہ کے دل کا پوشیدہ راز تھی جسے وہ وقت آنے پہ ظاہر کرنے کی خواہشمند تھی۔ ذوالقرنین اس کے سوتیلے چچا کا بیٹا تھا۔ ثمامہ کے والد سیٹھ عبدالرحمن کا ذوالقرنین اور اس کے باپ سوتیلے بھائی کا زمینوں کا جھگڑا چل رہا تھا۔ ایسے میں سیٹھ عبدالرحمن ثمامہ کی شادی ذوالقرنین کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا اور ذوالقرنین کا باپ جعفر اور اس کی بیوی شیبہ ثمامہ کو ذوالقرنین کے لیے لینا چاہتے تھے تاکہ جائیداد حاصل کر سکیں۔ یہ جائیداد سیٹھ عبدالرحمن کی ماں کی تھی، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ سانپ پال رہے تھے۔ ان کی اپنی بیٹی ان کی پگڑی پیروں تلے روند کر ان کی دہلیز پار کر جائے گی، وہ بیٹی جس کی عزت و ناموس کی خاطر والدین اور بھائی کے ہاتھ دعا کے لیے بلند رہتے ہیں، وہ بد دعا میں بدل جائے گی۔ ثمامہ اٹھ جاؤ میری جان، کب تک سوتی رہو گی؟ اٹھو، بابا بلا رہے ہیں۔ سیما بیگم نے اس کی ریشمیوں اور سرخ رنگ بالوں میں آہستہ سے انگلیاں پھیرنا شروع کرتے ہوئے کہا۔ وہ ذرا کسمسائی۔ امی، ذوالقرنین آیا ہے؟ اس نے اٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں، کیوں کوئی کام تھا اس سے؟ نہیں، استفسار کیا۔ امی، ذوالقرنین کل مجھ سے ناراض ہو کے گیا تھا، میں نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا نا، وہ معصوم سے انداز میں بولی۔ اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا اور آنکھوں میں نیند کے بعد جاگنے سے ابھی بھی سرخی دوڑ رہی تھی۔ اماں، ابا سے کہیں نہ بات مان جائے میری، آپ کو تو وہ کوئی بات نہیں ٹالتے۔ اس نے اچانک ہی موضوع بدل ڈالا۔ سیما بیگم نے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ نادان لڑکی، وہ تیری بہتری چاہتے ہیں۔ وٹے سٹے کی شادی کے رواج ہے ہمارے خاندان میں۔ اطہر کی شادی بریدہ سے اور اس کے بھائی احمد سے تمہاری شادی طے پا چکی ہے۔
کس لیے اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ وہ پیار سے چمکارتے ہوئے بولی، اماں میری یونیورسٹی تک پڑھائی ابا نے سارے خاندان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر ممکن کروائی تھی۔ اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے، میں وٹے سٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں وہ کہتے کہتے رک گئی، بلکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ یہ دھماکہ تھا یا بھونچال؟ سیما بیگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا بات کر رہی ہو رانی؟ تم حواس میں تو ہو؟ اپنے پیارے بابا اور بھائی سے ٹکر لوگی؟ اس سے پہلے کہ کوئی یہ بات سنے، آج کے بعد اپنے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکالنا، اور جو تمہارے ابا کہتے ہیں ویسا کرنا۔ ہائے میرے اللہ، تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ وہ طرائے حیرت میں بولی چلی گئیں، اماں میں ابا سے خود بات کروں گی، آپ ساتھ نہیں دیتی تو نہ دیں، میں ذوالقرنین سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تعلیم یافتہ اور سادہ سا ذوالقرنین مجھے بچپن سے بہت پسند ہے، اور شیبہ چاچی بھی مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں۔ کیا ہوا اگر وہ لوگ غریب ہیں تو؟ غریب ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے نا؟ ذوالقرنین بہت محنتی انسان ہے، جلدی ترقی کر جائے گا، وہ اپنی دھن میں بولی گئی۔ اور بیگم؟ سیما اپنی پوری کی پوری آنکھیں کھولے اور منہ پر ہاتھ رکھے سے دیکھے جا رہی تھی، جیسے انہیں سماما کی عقل پہ شک ہو رہا ہو۔ ایسی باتیں تو اس نے کبھی نہیں کی تھی، پھر آج اسے کیا ہو گیا؟ وہ یہی سوچتی حیران ہو پریشان بیٹھی رہی، اور سماما ان کے قریب سے اٹھ کر غسل خانے میں گھس گئی۔ یا اللہ خیر، یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سماما کی خوابگاہ سے نکل گئیں۔ سیٹھ عبدالرحمن، بیگم، سیما اور اطہر کھانے کی میز پہ موجود تھے۔ سماما آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تو پھر کیا سوچا اطہر تم نے؟ سیٹھ عبدالرحمن نے اطہر سے پوچھا۔ ابا، مجھے بریدہ سے شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اظہر نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اور تم سماما، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ انہیں امید نہیں تھی کہ سماما بھی ان کا حکم نہیں ٹالے گی۔ ابا، میں وٹے سٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتی کہ جو بھائی بریدہ کے ساتھ کریں وہ میرے ساتھ بھی ہو، ہم دونوں ہمیشہ کے لیے پھنس جائیں گے۔ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے اور وقت بہت بدل چکا ہے، میں کسی اور سے شادی کرنا چاہوں گی، سماما نے بلا جھجک اپنے دل کی بات کہہ دی۔ سیٹھ عبدالرحمن دھاڑے، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ باپ کے فیصلے کو للکار رہی ہو؟ ابا، میں ذوالقرنین سے شادی کروں گی، وہ پھر بھی بولی۔ سیٹھ عبدالرحمن کرسی کو پیچھے کی طرف دھکیل کے کھڑے ہوئے۔ سیما بیگم اور اطہر بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ دفع ہو جاؤ، اندر چلی جاؤ یہاں سے۔ سیما بیگم نے صورتحال کی نزاکت کے طور پہ سماما کو اندر چلے جانے اور منظر سے غائب ہونے کی خاطر چلا کر کہا۔ چھوڑو مجھے اطہر، اس کی جرأت کیسے ہوئی اپنی زبان سے ذوالقرنین کا نام لینے کی اور مجھے اس کی خاطر للکارنے کی؟ کیا یہ جانتی نہیں کہ میں جعفر اور ذوالقرنین کو پسند نہیں کرتا؟ سماما اٹھ کے اندر بھاگ گئی۔ اس نے آج تک انہیں اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ شام تک اس کے کمرے کا دروازہ بند رہا اور اسے باہر سے شور سنائی دیتا رہا۔ بابا کو غصہ آتا تھا، لیکن اتنا زیادہ آتا تھا اس سے وہ ناواقف تھی، لیکن اب وہ ان سے ڈر محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی شادی ذوالقرنین ہی سے ہوگی۔ تمہارے ابا نے میرے ابا کی جائیداد اور حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ابا ستیلے ہیں تو کیا ہوا، حق تو ہے نا؟ ذوالقرنین کی پڑھائی گئی پٹی اس کی آنکھوں پہ بندھی تھی۔ وہ اپنے ابا کو ظالم اور چچا جعفر کو مظلوم سمجھتی تھی۔ ابا کم از کم میرے اوپر ظلم نہیں کر سکتے؟ میں آج ہی ذوالقرنین کو سب کچھ بتا دوں گی اور اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لوں گی۔ اس نے فیصلہ کیا اور بغیر کسی ڈر خوف کے ذوالقرنین کو فون پر سب کچھ بتا کر اور اس کی طرف سے تائید پہ اپنا سامان بیگ میں رکھنے لگی۔ اس کو اپنی خوابگاہ آج اجنبی لگ رہی تھی۔ اس نے لباس تبدیل کر کے بڑی سی کالی چادر اوڑھی اور آدھی رات کو سناٹے میں حویلی کی دہلیز پار کر گئی۔ ابا، اماں، بھائی سب اس کے لیے آج سے غیر تھے، اور اپنے تھے تو وہ تھے چچا چچی اور ذوالقرنین اور اس کی ماں باپ تو ویسے ہی سوچے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سادگی کے ساتھ سماما کا نکاح ذوالقرنین کے ساتھ کروا دیا اور یوں یہ باب مکمل ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، سماما کی کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ اس کا مکافات عمل موت تک اس کا پیچھا کرتا رہا اور اس کے پاس پچھتانے کے سوا اور کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ سماما کو اس کے والد نے جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ شادی کے بعد اس کے 2 جڑواں بیٹے ہوئے، چچا جعفر اور چچی شیبہ یک کے بعد دیگرے وفات پا گئے۔
5 سال بعد ذوالقرنین بھی ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ سیٹھ عبدالرحمن اور بیگم شیبہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، مگر جب تک زندہ رہے ثمامہ کو کوستے رہے، جس نے انہیں برادری میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ثمامہ کا چھوٹا سا گھر حویلی کے پیچھے تھا۔ اب اس حویلی میں اطہر اور بریدہ رہتے تھے، ان کے 4 بیٹے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ اماں میرے لیے گوشت پکا۔ آج ثمامہ کے بڑے بیٹے حبیب نے کہا، میرے پاس گوشت نہیں، جو دال چاول پکے ہیں وہ کھا لو۔ ثمامہ بے چارگی سے بولی، سارا دن بھابھی کام کرواتی ہیں، تب جا کے 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے، اب کیا میں غیروں کے کپڑے اور برتن دھویا کروں؟ تم دونوں کی خاطر جو یوں نخرے دکھاتے ہو۔ وہ ذرا اونچی آواز میں بولی، لگتا تھا آج اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اچھا اماں تو کھا دال چاول، ہم تو مامی کے گھر جا رہے ہیں، ان کے ساتھ مزے لے لے کے گوشت کھائیں گے، وہ ہمیں نہیں ڈانٹتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے دوڑتے ہوئے باورچی خانے سے نکل گئی، کہیں ثمامہ کی چپل ان کو نہ لگے۔ ثمامہ اپنی پلیٹ میں ابلے چاولوں کے اوپر دال ڈال کے کھانے لگی۔ بھابھی نے کہا تھا آج وہ مجھے حبیب اور محبوب کے لیے کپڑے دیں گی، جلدی کرو جاؤ۔ وہ اٹھنے لگی لیکن چکر آیا، پھر بیٹھ گئی۔ کیا ہے حبیب، خیریت تو ہے؟ دوسرے دن بریدہ نے حبیب سے پوچھا۔ حبیب اور محبوب دونوں آواز کیے بغیر رو رہے تھے۔ خیر تو ہے بچوں، کیا ہوا؟ ثمامہ تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے تو تمہیں نہیں ڈانٹا؟ اطہر نے استفسار کیا۔ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، کل رات سے انہیں تیز بخار ہے، اب وہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہی ہے۔ آئیں انہیں آ کر دیکھیں۔ وہ سب حویلی کے پچھلے بنے گھر میں آئے۔ ثمامہ آنکھیں کھولو، یہ تو سانس بھی نہیں لے رہی ہے کہیں۔ اظہر اور بریدہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ثمامہ کی لاش سفید کفن میں لپٹی حویلی کے بڑے سے صحن میں موجود تھی۔ خاندان کی تمام عورتیں جمع تھیں۔ کسی کو ثمامہ کے مرنے کا دکھ نہ تھا، رنجیدہ ہونے کی اداکاری کر رہی تھیں۔ سب جانتی تھیں کہ اس نے غلط قدم اٹھایا تھا اور اس کو سزا ملی تھی۔ غربت کی شکل میں جنازہ اٹھایا گیا۔ بھائی نے تمام آخری رسومات ادا کرنی تھیں۔ جب قبرستان پہنچے تو گورکن نے عجیب قصہ سنایا۔ سیٹھ جی، جہاں بھی قبر کھودتا ہوں وہ گڑھا بن جاتی ہے۔ 4-5 جگہ پہ زمین کھود چکا ہوں، لیکن ایک ہی حال ہے۔ اظہر نے اور جنازے کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا کرنا چاہیے؟ اطہر نے دھیرے سے سوال کیا۔ ڈال دو اس نافرمان لڑکی کی لاش کو کسی گڑھے میں، یہ خدا کا فیصلہ، اس کی دی ہوئی سزا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں بھلا؟ خدا کی مرضی کے آگے بھی آج تک کسی کی چلی ہے؟ سب نے متفقہ فیصلہ دیا اور ثمامہ کی لاش کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا اور اوپر سے بند کر دیا گیا۔ سب خاندان والے اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ بے شک خدا کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔